ہینا کی داستان۔ ہینا ایک ذہین اور خود مختار لڑکی تھی جس نے اپنی زندگی کو اپنے خوابوں کے مطابق جینا چاہا۔ اس نے ہمیشہ تعلیم اور کیریئر کو ترجیح دی اور شادی کے بارے میں کبھی سنجیدگی سے نہیں سوچا۔ ہینا کا ماننا تھا کہ شادی صرف اسی صورت میں ہونی چاہیے جب دو لوگ ایک دوسرے کو سمجھیں اور محبت کریں، لیکن قسمت نے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ ایک دن ہینا کے والدین نے اس کی شادی کا فیصلہ کر لیا۔ ہینا نے بہت احتجاج کیا کیونکہ ہینا نہیں چاہتی تھی کہ وہ ابھی شادی کرے۔ اسے اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے بہت لگاؤ تھا۔ وہ اپنے گھر کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ سمجھایا کہ وہ ابھی شادی کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن والدین نے اس کی ایک نہ سنی۔ حالانکہ وہ بہت لاڈلی بھی تھی اپنے ماں باپ کو، مگر پھر بھی انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اب ہم جلد سے جلد اس کی شادی کر دیں تاکہ ہم بھی اپنی بیٹی کی خوشیوں کو دیکھ سکیں۔ انہوں نے اسے زبردستی اس کے چچا زاد بھائی علی سے بیاہ دیا، جو ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ شادی کے بعد ہینا کو اپنے سسرال میں بہت سخت اور مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ آخرکار چاہے اپنے ہی ہوں، مگر جب بیٹی بیاہ کے لیے آئیں تو سسرال سسرال ہی رہتا ہے، ساس ساس ہی ہوتی ہے، نند نند ہی ہوتی ہے۔ آخرکار ساس اور نندوں نے ہینا کے لیے بہت سی مشکلات کھڑی کر دی۔ ابھی چند دن نہیں گزرے تھے شادی کو، ہینا کی ساس نے ہینا سے کہا کہ دلہن اٹھو اور اٹھ کے گھر کے کام کاج میں اپنا ہاتھ بٹاؤ۔ اب وہ ہینا جو کبھی اس نے اپنے گھر میں کام نہیں کیا تھا، صرف پڑھائی لکھائی کرنے میں مصروف تھی، وہ بہت پریشان ہوئی کہ مجھے تو کھانا پکانا نہیں آتا، مجھے برتن دھونے نہیں آتے، میں نے کبھی اس طرح کے کام نہیں کیے۔ مگر ساس نے کہا کہ نو بیٹا، اب یہاں تو تمہیں سب کچھ کرنا پڑے گا، اٹھو اور اٹھ کے کھانا بھی بناؤ، روٹی بھی بناؤ اور جھاڑو پونچھا بھی کرو۔ ہینا بہت نازک مزاج تھی۔ ہینا کو ہرگز یہ اندازہ نہیں تھا کہ شادی کے بعد یہ مسائل بھی سر پہ آن پڑیں گے۔ اس نے سوچا کہ اب کچھ بھی بولنے سے کچھ اچھا نہیں ہوگا، اس لیے خاموشی سے جو میری ساس کہہ رہی ہے میں کر لیتی ہوں۔ ہینا نے کام کاج کرنا شروع کیا۔ اب جیسے ہی ہینا نے کام کاج کرنا شروع کیا، کبھی اس کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں، کبھی اس کے جسم میں درد شروع ہو جائے، کبھی سر میں درد شروع ہو جائے، کیونکہ اسے عادت نہیں تھی کہ وہ اتنے مشکل حالات میں رہ سکے۔ مگر پھر بھی ساس اور نندیں اس سے خوش نہیں تھیں۔ اتنا کام کاج کرنے کے باوجود ہینا ان کو کبھی اپنے سے خوش نہیں پاتی تھی اور ہر وقت اس پر نکتہ چینی کرتی رہتی تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہینا کو بہت ہی طعنے دیے جاتے تھے اور اسے ہمیشہ یہ احساس دلایا جاتا تھا کہ وہ یہاں اپنا نہیں بلکہ ایک غیر ہے۔ ہینا دن رات اس بوجھ تلے دبی رہتی اور اکثر سوچتی کہ میرے والدین نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اپنے والدین کے فیصلے پر بہت افسوس کرتی۔ لیکن دوستو، اس کا جو شوہر علی تھا وہ اس کے ساتھ بہت لویل تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا گھر بسے، وہ اسے بہت پیار بھی کرتا تھا۔ ہینا تھی بھی بہت خوبصورت، بہت پیاری اور بہت ہی باادب اور باتمیز۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے شوہر کو سمجھنے لگی اور علی بھی اپنی بیوی ہینا سے مانوس ہونے لگا، محبت کرنے لگا۔ علی ہینا کو سمجھتا تھا، بلکہ اس کی عزت بھی کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ اس کا ساتھ دیتا اور اس کے لیے آواز اٹھاتا۔ لیکن جب وہ ہینا کے لیے اپنے گھر والوں سے کچھ کہتا تو اس کے ماں فوراً احتجاج شروع کر دیتی کہ تم اپنی بیوی کی زبان بولتے ہو۔ تو پھر علی نے ہینا کو یقین دلایا کہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ اس نے ہینا کو
بہت محبت اور عزت دی اور اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھا۔ آخر وقت کے ساتھ ساتھ حنا نے محسوس کیا کہ دوسرے گھر والے اپنی جگہ، مگر علی مجھ سے سچی محبت کرتا ہے۔ آخر حنا علی کی محبت اور حمایت اس کے لیے ایک نئی امید کی کرن بن گئی۔ حنا نے اپنی زندگی کو دوبارہ جینے کی کوشش کی اور علی کے ساتھ اپنے نئے رشتے کو قبول کیا اور دل سے۔ وہ علی کی محبت میں گم ہوتی گئی اور اس نے خود کو اس کی دنیا کا حصہ مان ہی لیا۔ اور پھر اللہ نے ان کو ایک بہت ہی خوبصورت بیٹی سے نوازا۔ بیٹی کی پیدائش کے بعد دونوں میاں بیوی بہت خوش تھے کہ خدا نے ان کو پہلی اولاد عطا کی ہے، لیکن حنا کے ساس اور نندیں اور سسرال پھر بھی خوش نہ ہوا۔ لیکن حنا نے اب ان کو اگنور کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب حنا ان کی پرواہ نہیں کرتی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ اس کی پرواہ صرف اس کے شوہر کے لیے ہے۔ اس کی سوچیں، اس کا وقت، اس کا گمان، اس کا تعلق صرف اس کے شوہر کے ساتھ ہے، اور اب تو وہ ایک بیٹی کی ماں بھی بن چکی ہے۔ اور اس نے ساتھ ساتھ یہ بھی اپنے دل میں سوچ لیا تھا کہ میں جس طرح سے یہاں آ کے سختیاں برداشت کی ہیں، میں اپنی بیٹی کو ہر طرح سے مضبوط بناؤں گی تاکہ میری بیٹی کسی بھی رشتے میں، کسی بھی جگہ کوئی تکلیف نہ اٹھا سکے، سب کچھ جانتی ہو۔ اب علی کی محبت نے حنا کی زندگی میں وہ خوشی واپس لا دی جو اس نے کھو دی تھی۔ اب حنا بھی جان چکی تھی کہ محبت کا رشتہ نہ صرف دل سے جڑتا ہے، بلکہ یہ صبر، برداشت اور ایک دوسرے کے لیے احترام پر بھی قائم رہتا ہے۔ آخر حنا نے اپنی زندگی میں علی کے ساتھ ایک نئی شروعات کی اور اس کے ساتھ محبت کے سفر میں قدم بڑھا دیے۔ یوں حنا کی زبردستی کی شادی ایک سچی محبت کی داستان میں بدل گئی، جہاں مشکلات کے باوجود محبت نے اپنا راستہ تلاش کر لیا۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے گا اور اگلی کہانی کا انتظار کیجیے گا۔